اللہ الرحمن الرحیم فیبتدئ بجمرۃ العقبۃ فیرمیھا من بطن الوادی بسبع حصیات مثل حصاۃ الخزف ویکبر مع کل حصاۃ۔ حج کا بیان چل رہا ہے، حج کا باب چل رہا ہے، تو حج کے متعلق تھوڑا سا پھر سے شروع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے ساتویں ذی الحجہ کو کیا کرنا، امام خطبہ دیں گے اور اس کے اندر سمجھایا جائے گا حج کے مسائل کو، ٹھیک ہے، حج کے طریقے کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد روانہ ہو جانا۔ کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ مینا جائیں گے۔ مینا جانے کے بعد وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ کون کون؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی 9 ذی الحجہ کو وہاں سے سورج نکلنے کے بعد روانہ ہو جانا ہے اور پھر زوال سے پہلے کہاں پہنچ جانا ہے؟ عرفہ پہنچ جانا ہے۔ کہاں پہنچ جانا ہے؟ عرفہ پہنچ جانا ہے۔ عرفہ پہنچنے کے بعد وہاں اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے اس صورت میں جمع تقدیم کرنا ہے، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لینا ہے، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ امام صاحب خود پڑھا لیں گے، سمجھ گئی۔ اور اگر کوئی اپنی جگہ پر پڑھ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا اپنے وقتوں میں پڑھنا ہے، ظہر کا ظہر میں، عصر کا عصر میں، ٹھیک ہے۔ عصر نماز پڑھنے کے بعد پھر کہاں چل جانا ہے؟ میدان میں چلا جانا ہے جہاں وقوف کرنا ہے، سمجھ گئی۔ کیا کرنا ہے؟ وقوف کرنا ہے جبل رحمت کے قریب، اگر جگہ مل جائے ٹھیک ہو، زیادہ بھیڑ بڑا دھکم دھکا نہیں کرنا ہے۔ وقوف عرفہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک جگہ نہیں کرنا ہے۔ کہاں نہیں کرنا ہے؟ وطن عرنا میں، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے، جیسے سورج چھپ جائے، سورج چھپنے سے پہلے تک وہاں کیا کرنا ہے؟ وقوف کرنا ہے، ٹھیک ہے، سورج چھپنے تک۔ اور جیسے سورج چھپ جائے تو وقوف عرفہ سے کیا ہو جانا ہے؟ روانہ ہو جانا، عرفات کے میدان سے روانہ ہو جانا۔ کہاں کے لیے؟ کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ 9 ذی الحجہ ہے نا، اس لیے یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ مزدلفہ۔ کہاں جاؤ گے؟ مزدلفہ میں جا کر کے وہاں کون سی نماز پڑھیں گے؟ عشاء کا اور مغرب کا۔ راستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ جا کر کے وہاں جمع کرنا ہے۔ عشاء کے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب کی نماز، دونوں کو ساتھ میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوگا، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لینا، اندھیرا میں، سمجھ گئی۔ اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہاں وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وقوف مزدلفہ کرنا ہے، وہاں کہیں بھی کر سکتی ہے۔ تمام کے تمام جگہ کیا ہے؟ وقوف کی ہی جگہ ہے۔ صرف کہاں پر نہیں کرنا ہے؟ وادی محصر میں۔ کہاں پر نہیں کرنا؟ وادی محصر۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اصحاب فیل جو واقعہ پڑھے ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ہاتھیوں والوں کے اوپر جو ابابیل پرندوں نے برسائے تھے بم، چھوٹے چھوٹے بم کا کام کیا تھا، کنکڑی، ٹھیک ہے، وہاں عذاب آیا تھا کچھ لوگوں کے اوپر، اس لیے وہاں وقوف نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد وقوف کرنے کے بعد سورج نکلنے سے قبل، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو جانا ہے اور کہاں جانا ہے؟ بولو زور سے، مینا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مینا جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسی کو کر رہے ہیں کہ ثم افاض الامام، امام اور لوگ ان کے ساتھ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سمجھ رہے ہو نا۔ فجر کی نماز تو پڑھے گا مزدلفہ میں ہی، اندھیرے میں پڑھ لے گا، جیسے رمضان میں کیسے جلدی پڑھتے ہیں اول وقت میں، اسی طرح پڑھ لینا ہے اور وقوف کر کے وہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ حتی یاتو مینا آنا ہے، ٹھیک ہے۔ فیبتدئ بجمرۃ العقبۃ، پس شروع کرے، ٹھیک ہے، جمر عقبہ سے، یعنی شیطان کو کنکری مارے گا۔ جمر عقبہ، دیکھو 3 شیطانوں کو کنکڑی مارنا ہے۔ کتنے شیطان کو؟ 3 شیطان کو۔ پہلے سب سے بڑا کا نام کیا ہے؟ جمر عقبہ،
जमरे अकबा, दूसरे को जमरे उस्ता, ठीक है, और तीसरे को जमरे ऊला। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बड़ा जो शैतान है पहले दिन में यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को कंकर ही मारना है। कितनी कंकर मारना है? 7। कितनी मारना है? 7। कंकर कितना बड़ा होना चाहिए? बिल्कुल इतना बड़ा होना चाहिए कि अंगूठा और इसके दरमियान आ जाए और अच्छा से वो फेंका सके, ठीक है ना? इतना बड़ा कंकर उठा लेना है। समझ रहे हो? वो रास्ते में ही मिल जाता है। जब हम लोग अरफात से आते हैं ना तो रास्ते में ही वो कंकर मिल जाता है और बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है और बेशुमार मिल जाता है। वो जो कंकर मारा जाता है ना, तारीख गवाह है आज तक उस कंकर को वहाँ से साफ नहीं किया। इतने लोग मारते हैं लेकिन वो कंकर कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। जिसका हज कबूल हो जाता है उसका कंकर फरिश्ते उठा लेते हैं। तो तलबिया तो पहले बार बार पढ़ रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये कसरत से पढ़ रहा था ना। जैसे ही पहले कंकर मारेगा वो तलबिया को छोड़ देगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना क्या कर देगा? छोड़ देगा। हाँ, तकबीर पढ़ता रहेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, क्या करेगा? इसको पढ़ता ही रहेगा। तो पहले दिन में क्या करना है? सिर्फ एक जमरे बड़े शैतान को कंकर मारना है। फिर दूसरे दिन में तीनों को मारना है, तीसरे दिन में तीनों को मारना है। समझ रहे नहीं समझ रही? उसी कहा फ़यर मी आपस वो उसकी रमी करे यानी पत्थर मारे। कहाँ से? मिन बतनिल वादी, वतने वादी से। बिसबरी हसयात, कितने कंकर मारने हैं? 7 कंकर। मिसलू हसातिल खज़फ़ी, ठीक है, ठेकरे की तरह। और कंकर कितने बड़े होने चाहिए? ठेकरे की तरह, इतना बड़ा होना चाहिए मामूली से, ठीक है। वयुकब्बिरु, और तकबीर कहे, माकुल्ली हसातिन, हर कंकर के साथ, हर कंकर के अल्लाहु अकबर जो मारेगा ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मार देगा, अल्लाहु अकबर। समझ रहे नहीं समझ रहे? वला, लेकिन तलबिया को ख़त्म कर देगा। कौन तलबिया? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसको पढ़ रहा था ना पहले से, पूरा यहाँ वो पढ़ते आया, ठीक है। इसको यहीं क्या कर देगा? जैसे पहला कंकर मारे वो ख़त्म कर देगा, तर्क कर देगा। वला यक़िफ़ु इंदहा, हाँ लेकिन याद रहे वहाँ ठहरेगा नहीं, जमरे उक़बा के पास ठहरेगा नहीं। समझ रही नहीं समझ रही है? हाँ। वयक़्तउ तलबियता, और तलबिया को ख़त्म कर दे, मा अव्वली हसातिन, पहले कंकर के साथ। सुम्मा यज़बहु, फिर ज़बा करो। देखो उसके बाद क्या करना है? कुर्बानी करनी है। जो कारिन है यानी हज और उम्रा दोनों को साथ साथ कर रहा है, इसी तरह हज तमत्तु करने वाला, तो इनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है, इनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। और हज इफ़राद जो कर रहा है उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं, अगर वो चाहे तो कर ले, अगर वो चाहे तो कर ले, और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हज तमत्तु करने वाला और हज क़िरान करने वालों के लिए कुर्बानी करना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। किसके लिए? हज तमत्तु और हज क़िरान करने वालों के लिए। समझ गए नहीं समझिए? वही कह रहे हैं। सुम्मा यज़बहु, फिर ज़बा करे, इन अहब्बा, अगर वो चाहे। तो चूँकि यहाँ हज इफ़राद का बयान हो रहा है ना, हज इफ़राद कर रहा है ना ये। सुम्मा यहलुकु, फिर वो हलक कराए। फिर क्या कराए? हलक कराए यानी अपने सर को मुंडवा ले। समझ रही है? और अगर कुर्बानी नहीं भी करेगा तो क्या हज इफ़राद कर रहा है, क्या होगा? चलेगा, ठीक है ना जी। लेकिन हज क़िरान और हज तमत्तु करने वालों के लिए कुर्बानी करना वाजिब है। फिर हलक कराए यानी बाल को मुंडवाए, और लड़की हो तो कसर कराए, थोड़ा थोड़ा बाल को कटवा ले, ठीक है। वल हलक, और हलक कराना क्या है? अफजल है। मर्दों के लिए टकला होना अफजल है, ठीक है, और औरतों के लिए बाल को कतरवाना है। वक़द हल्ल लहू कुल्लु शैइन, देखो ये हालत ihram में था ना, पाबंदियाँ बेशुमार थी इसके ऊपर। खुशबू नहीं लगा सकता, नाखून नहीं काट सकता, ठीक है, जिस्म का बाल नहीं काट सकता। समझ गई? जैसे ये हलक करवाया तमाम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म। खुशबू लगा सकता है, नाखून काट सकता है, बाल काट सकता है। सिर्फ एक पाबंदी बची है, वो कौन सी है? बीवी से अभी नहीं मिलना है, बीवी से अभी नहीं मिलना है। समझ गए नहीं समझ गए? वही कह रहे हैं। इल्ला निसा, मगर औरत, यानी अभी बीवी से नहीं मिल गया है। सुम्मा याती मक्का, फिर आए कहाँ? मक्का। देखो 10 ज़िलहिज्जा का काम यहाँ हो चुका। कहाँ काम हो चुका? मिना में
10 ذوالحجہ کو جو کام ہے وہ کون کون سا کام ہے؟ ایک تو بڑا شیطان کو کنکری مارنا ہے، دوسرے نمبر میں کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے اور حلق کروانی ہے۔ اگر حج افراد کر رہا ہے تو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے کہاں ہوں گے؟ پھر وہ چل پڑیں گے کہاں؟ مکہ۔ کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ذکر ہے ثم یاتی مکہ تھا، پھر آئے مکہ من یوم ہی اسی دن، ذالک وہ، اور من الغدی یا کل، آج موقع مل لے آج آ جائے، کل موقع مل لے تو کل آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور من بعد الغدی یا کل کے بعد تیسرے دن، یعنی قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں نا، 9 10 11 12، یہ 3 دن، ٹھیک ہے۔ ان 3 دنوں میں طواف زیارت کرنی، کیا کرنی ہے؟ طواف بیت اللہ کی طواف کرنی ہے، بیت اللہ کی طواف کرنی یہ فرض ہے، یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ بیت اللہ کا طواف جو طواف زیارت ہے اخیر میں جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہر حال میں ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا وقت کب سے کب ہے؟ تو 10 11 12، ان 3 دنوں میں کر لینا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں تب چونکہ مینا سے کہاں آئے گا؟ مکہ۔ کاہے کے لیے آئے گا؟ طواف زیارت کرنے آئے گا، وہی کہہ رہے ہیں۔ ثم یاتی مکہ، پھر آئے مکہ من یوم، اسی دن وہ، اور من الغدیہ کل، اس کے بعد، اور من بعد الغدیہ کل کے بعد، فیطوف بالبیت، بس بیت اللہ کا طواف کرے، ٹھیک ہے۔ طواف الزیارتی، کون سا طواف؟ طواف زیارت، 7 اشواط، کتنے چکر؟ 7 چکر۔ فإن کان سعی بین الصفا والمروہ، ٹھیک ہے، وعقیب طواف القدومی۔ دیکھو حج افراد کرنے والا طواف قدوم کیا تھا نا شروع میں، ارے شروع میں طواف کیا تھا نا، تو طواف جو کیا تھا شروع میں، اس طواف میں وہ رمل بھی کیا تھا۔ سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی؟ رمل سمجھتے ہو نا، کس کو کہتے ہیں رمل؟ اکڑ اکڑ کر کے چلنا، یہ عورتوں کو نہیں کرنا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو، رمل جو ہے وہ اس طواف میں کرنا ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہے، صحیح بین الصفا والمروہ۔ اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے، اس میں رمل بھی نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خانہ کعبہ میں رہ رہا ہے اور ایسے ہی نفلی طواف کر رہا ہے، تو چونکہ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہے نا، اس لیے وہاں رمل وہ نہیں کرے گا۔ لیکن طواف قدوم کے بعد چونکہ صحیح ہے، سمجھ اس لیے وہاں وہ رمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر طواف قدوم میں رمل کیا تھا اور صحیح کیا تھا، دونوں چیزیں کی تھی، تو ابھی جو طواف زیارت کر رہا ہے نا، اس طواف زیارت میں نہ ہی رمل کرے گا نہ ہی صحیح کرے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ بھی؟ اور اگر وہاں وہ نہ رمل کیا تھا اور نہ ہی صحیح کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب پھر یہاں کیا کرے گا؟ طواف زیارت میں وہ رمل بھی کرے گا اور صحیح بھی کرے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ وہی کہہ رہے دیکھو، فیطوف بالبیت، بس طواف کرے بیت اللہ کا طواف زیارت، 7 اشواط، 7 چکر۔ فإن کان سعی بین الصفا والمروہ، بس اگر وہ کیا سعی بین الصفا والمروہ، ٹھیک ہے، وعقیب طواف القدوم، واقعیب طواف القدوم، اور طواف قدوم کے بعد، ٹھیک ہے، لم یرمل، رمل نہ کرے فی حادث طواف، اس طواف، یعنی اگر اس سے پہلے وہ صحیح اور رمل دونوں کیا تھا، تو ابھی جو طواف کر رہا ہے اس میں نہ صحیح کرے گا نہ ہی رمل کرے گا، صرف کیا کر لے گا؟ طواف۔ اور اگر وہاں وہ نہیں کیا تھا، یہاں کیا کرے گا؟ رمل بھی کرے گا اور صحیح کرے گا۔ ولا سعی علیہ، یہ کریں اور اس پر صحیح نہیں، کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ وہ طواف قدوم میں صحیح کر چکا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ قدم السعی، اور اگر اس نے صحیح کو مقدم نہ کیا ہو، یعنی طواف قدوم میں صحیح نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہاں صحیح بھی کرے گا اور رمل بھی کرے گا، وہی کہہ رہے ہیں رمل فی ھذا الطواف، تو رمل کرے اس طواف میں، ٹھیک ہے، ویسعی بعدہ، اور اس کے بعد صحیح کرے، علی ما قدمناہ، اس طریقے پر جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا۔ کہاں بیان کیا؟ طواف قدوم میں۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا بات کہ طواف قدوم میں اگر وہ رمل اور صحیح دونوں کیا تھا، یہاں نہیں کرے گا، اور اگر طواف قدوم کے وقت وہ نہیں کیا، نہ رمل کیا نہیں صحیح کیا، تو یہاں وہ کیا کرے گا؟ صحیح بھی کرے گا اور رمل بھی
کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں وقد حل لہ النساء. ابھی طواف زیارت کر لیا نا, طواف زیارت کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی. طواف زیارت سمجھ گئی. ان 3 دنوں میں سے کون کون؟ 10, 11, 12 رہے گا تو مینا میں ہی. وہ ابھی کہاں رہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو ابھی رمی کرنی ہے نا, اس لیے وہ 3 دنوں میں سے کسی وقت وہ آ کر کیا کر لے, طواف زیارت وہ کر لے. وہذا طواف, اور یہ طواف هو المفروض فی الحج. یہ طواف وہ طواف ہے جو فرض ہے حج میں. یہ طواف جو طواف زیارت کیا ہے؟ حج میں فرض ہے, کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وَيَكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. اور اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے ان دنوں سے. کن دنوں سے؟ 10, 11, 12 ان دنوں سے بعد میں کرنا. کوئی 13 کو کر رہا ہے نا, تو کیا ہے یہ؟ مکروہ ہے. فَإِنْ أَخَّرَهُ. بس اگر کسی نے اس کو مؤخر کیا انہا اس سے, کس سے؟ یعنی ان دنوں میں طواف زیارت نہیں کیا, بعد میں کر رہا, تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لزیمہ دمن. تو دم لازم ہوگا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وقالا, اور صاحبین نے فرمایا لا شیء علیہ, اس پر کوئی چیز نہیں ہے. کب؟ یعنی اس طواف زیارت کو بعد میں کیا تب. ٹھیک ہے جی. ثم یعود, پھر لوٹے الی منی. یہاں طواف زیارت کر لیا نا, خانہ کعبہ میں آ کر کے طواف زیارت کر لیا نا, پھر کہاں چلا جائے گا؟ منی. چونکہ وہاں رمی جو کرنی ہے, شیطان کو کنکر مارنا, ٹھیک ہے نا, وہی کہہ رہے ہیں. پھر لوٹے الی منی, منی کی طرف. فیقیم بہا, بس وہاں کیا ٹھہرا رہے. فاذا زالت الشمس, بس جب سورج ڈھل جائے. من الیوم الثانی, دیکھو پہلے دن جو ہم رمی کیے تھے جمرہ عقبہ کی, وہ کب کیے تھے؟ سورج کے زوال سے پہلے کیے تھے. نہیں, پہلے دن جو رمی کرنی ہے 10 ذی الحجہ کو, بڑا شیطان کو کنکر مارنا ہے نا, وہ کب مارنا ہے؟ سورج کے زوال سے پہلے ہے نا, 11 بجے سے پہلے. اور بعد کی جو رمی کرنی ہے نا, پھر جو دوسرے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے, تو دوسرے دن والا جو کریں گے وہ سورج ڈھلنے کے بعد کریں گے. تیسرے دن بھی سورج ڈھلنے کے بعد کریں گے. سمجھ آ رہی بات تم لوگ کو؟ کب تک کریں گے, کب تک ٹائم رہتا ہے؟ تو اگلے دن جو ہے وہ فجر تک ٹائم رہتا ہے. جیسے آج مثال کے طور پر شروع ہو رہا ہے, تو آج مثال کے طور پر 10 ذی الحجہ ہے, تو ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے, ایک کو مارنی ہے, تو کب ماریں گے؟ زوال سے پہلے. ٹھیک ہے, 10 ذی الحجہ. کل کے دن کس کو مارنی ہے؟ 11 پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو تینوں کو مارنی ہے. کل کب ماریں گے؟ زوال کے بعد. اور کب تک رہے گا ٹائم؟ فجر تک. فجر سے پہلے مار دینی ہے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اسی کہہ رہے. بس وہ ٹھہرا رہے. فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, بس سورج من الیوم الثانی, دوسرے دن کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے, یعنی زوال ہو جائے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں من ایام النحر, قربانی کی دنوں میں. رمل جمار ثلاثہ, تو تینوں کی کیا کرے؟ تینوں جمرات کی رمی کرے. ٹھیک ہے, یعنی تینوں شیطان کے کنکر مارے. یبتدیو, اب آج کیسے مارے گا؟ آج تینوں کو مارنا ہے نا. تو دیکھو 3 شیطان ہیں. ایک بڑا شیطان جو مکہ کی جانب ہے, بیچ میں جس کو کیا کہتے ہیں؟ جمرہ عقبہ کہتے ہیں, جس کو پہلے دن میں نے کنکری مارا تھا. ٹھیک ہے, بیچ میں کیا ہے؟ اس سے چھوٹا شیطان. ٹھیک ہے, اس کا کیا کہتے ہیں؟ جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں, جو بیچ میں سب سے چھوٹا شیطان کنارے میں, اس کا کیا کہتے ہیں؟ جمرہ اولا. سمجھ رہے ہیں؟ جو مسجد خیب جو بنی اس کے قریب ہے. تو دوسرا دن جو شروع کریں گے ادھر سے شروع گے, پہلے سے جمرہ اولا کو پہلے ماریں گے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ جمرہ اولا کو پہلے ماریں گے اور تکبیر کہیں گے اللہ اکبر, اللہ اکبر. 7 کنکری مارنی ہے, تھوڑا دیر وہاں ٹھہرنا ہے, اور ٹھہر کر کے دعا کر رہے ہیں. جمرہ عقبہ کے پاس نہیں ٹھہرنی, یاد رہے, اس وقت نہیں ٹھہرے تھے, بتائے تھے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہاں سے تھوڑا دعا کریں گے, پھر وہاں سے چل پڑیں گے. کہاں؟ جمرہ وسطیٰ کے پاس. پھر یہاں پاس بھی کیا کریں گے؟ تکبیر کہیں گے. تلبیہ تو ختم ہو گیا شروع میں ہی, ٹھیک ہے نا. تکبیر اللہ اکبر سنے ہوئے, اور 7 کنکری یہاں بھی ماریں گے. یہاں بھی تھوڑی دیر ٹھہریں گے اور دعا کریں گے. پھر آخر میں کس کو ماریں گے؟ جمرہ عقبہ. ٹھیک ہے, بڑے شیطان کو. یہاں بھی 7 کنکر ماریں گے. ٹھیک ہے, یہاں بھی تکبیر کہیں گے, لیکن یہاں ٹھہریں گے نہیں, یہاں ٹھہریں گے نہیں, بلکہ یہاں مارتے ہوئے چل پڑیں گے.
समझ गए नहीं समझ गए, बस इतना याद रखो कि जमरे उकबा के पास ठहरना नहीं है। वही कह रहे हैं यब्तदी शुरू करे बिल्लती उससे, बिल्लती तलल मस्जिदा जो मस्जिद से करीब है, नीचे लिखा है बैन मस्जिद खैब, यानी जमरे उला के पास मस्जिद खैब बनी हुई, सबसे पहले उधर से शुरू करनी है, ठीक है। फयरमीहा बस वो उसको मारे चलते हुए, ऊपर लिखा माशिन चलते हुए, बिसबई हसयातिन 7 कंकर, युकब्बिरु तकबीर कहे, मा कुल्ली हसातिन हर कंकर के 7 तकबीर पढ़े, सुम्मा यक़िफ़ फिर क्या करेगा, ठहरे, इंदहा उसके पास, जमरा के पास, जमरे उला के पास, ठीक है ना। फयदउ पस दुआ करे, सुम्मा यरमी फिर चले, अल्लती तलीहा जो उससे मिला हुआ है, मिस्लु ज़ालिका उसी तरह, वयक़िफ़ और ठहरे, इंदा उसके पास भी, यानी जमरे उसके पास भी ठहरना है। सुम्मा यरमी जमरतल अक़बती फिर वो क्या करे, जमरे उक़बा की रमी करे, समझ गए नहीं समझ गए। आखिर में कज़ालिका ऐसा ही, वला यक़िफ़ इंदहा और इसके पास ना ठहरे। बस एक उसूल याद रखो कि जिस जमरा के बाद दूसरा जमरा है, रमी करना है दूसरे को, वहाँ ठहरना है, और जिसके बाद कोई रमी नहीं वहाँ ठहरना नहीं है। तो जमरे उक़बा के बाद है कोई नहीं ना, इसलिए वहाँ ठहरना नहीं है, ठीक है। ये तो दूसरे दिन था, पहले दिन तो जमरे उक़बा की रमी करनी है, दूसरे दिन में तीनों की रमी करनी है, इस दरमियान में जा कर के तवाफ़ ज़ियारत करके आ जाना जो कि फ़र्ज़ है। समझ गई अच्छी तरह से। पैदा कान मिनल गदी पर जब हो दूसरे दिन, ठीक है, यानी बाद वाला दूसरा दिन तो कर दिया ना, उसके बाद वाला तीसरे दिन कहते हैं रमी अल जिमार सलासा, तो तीनों जमरात की रमी करे, बादा ज़वाल शमसी सूरज के ज़ायल होने के बाद, कज़ाली का ऐसा ही जिस तरह से यहाँ किया वैसा वहाँ भी करना है, तीसरे दिन में भी। समझ गए नहीं समझ गए। वैदा अरादा, अब देखो, अब अगर वो जाना चाहता है, 3 दिन रमी कर लिया, पहले दिन में एक को, दूसरे दिन में तीनों को, तीसरे दिन में तीनों को, अब अगर वो यहाँ से जाना चाहे तो जा सकता है। क्या कर सकता है वो, जा सकता है, वही करे। वक़ज़ालिका वैदा अरादा, और जब इरादा करे, अन यतअज्जला नफ़रा, ठीक है, कूच करना, और जब वो इरादा करे कूच करने का, अन्नफ़रा माना कूच करने का, नफ़रा तो कूच करे, इला मक्का मक्का के जानिब, ठीक है। वइन अरादा, और अगर इरादा किया, अन युक़ीमा एक ठहरने का, रमियल जिमा और सलासा तो तीनों जमरात की रमी करे, फिर यौमिर राबी चौथे दिन में, बादा ज़वाल शमसी सूरज के ज़ायल होने के बाद। ऐसा ही अगर कोई वहाँ से कूच कर जाए तो चला जाए, लेकिन अगर वहाँ कोई ठहर जाता है, तो फिर उसको जो चौथे दिन में भी क्या करना पड़ेगा, तीनों जमरात की रमी करनी पड़ेगी। ठहरता है तो करनी पड़ेगी, और अगर कूच कर जाता है तो रमी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सुबह सवेरे जल्दी निकल जाए। समझ गए नहीं समझ गए। अगर कोई ज़वाल के बाद निकलता है, कोई ज़वाल के बाद निकलता है, तो तीनों जमरात की रमी करके निकलनी पड़ेगी। अरे 3 ही दिन करना है, कुर्बानी के दिन, उसके 3 दिन कुर्बानी का रहता है ना, 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद अगर वो कोई कुछ करना चाहे, यहाँ जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन अगर कोई ठहरा रहे उसके बाद भी, 3 दिन कुर्बानी का दिन होता है ना, चौथे दिन में भी ठहरा रहे तो वो कोशिश करे ज़वाल से पहले निकल जाए वहाँ से, मिना से। और अगर ज़वाल के बाद निकलता है चौथा दिन, तो फिर उसको रमी करके निकलना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए, वही कह रहे हैं। फ़ैन क़द्दमा रमिया, बस अगर रमी को मुक़द्दम किया, फ़ी हाज़ल यौमी इन दिनों में, क़ब्ल ज़वाली ज़वाल से पहले, बाद तुलूउल फ़ज्री फ़जर के तुलू होने के बाद, जाज़ इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला, इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है। वक़ाल ला यजूज़, और साहिबन ने फरमाया जायज़ नहीं। देखो 3 दिन में तो बात पक्का है। पहला दिन जो है, जिस दिन एक जमरा की रमी करनी है, कब करनी वो, ज़वाल से पहले। दूसरे और तीसरे दिन कब करनी है, ज़वाल के बाद। लेकिन चौथा दिन अगर कोई रुकता तब कब करनी है, ना। चौथा दिन अगर कोई रुक गया तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अगर ज़वाल से पहले भी कर लिया तब वो चौथा दिन में चलेगा। साहिबैन कहते हैं नहीं चलेगा, यहाँ पर भी चौथा दिन में भी ज़वाल के बाद ही करना पड़ेगा। वक़ाला
اور صاحب نے فرمایا لا یجوز جائز نہیں ہے ویکرہ ان یقدم الانسان ثقلہ الی مکہ. اب دیکھو یہاں سے مکہ جانا ہے نا، مکہ جانا ہے تو مکہ جانے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے اپنے سامان کو پہلے مکہ بھیج دیتا ہے اور مینا میں ٹھہرا ہے وہ، ٹھیک ہے، کہہ رہا چلو میں تینوں جمرات کی رمی کر کے آؤں گا بعد میں، تو یہ درست نہیں ہے، پہلے سامان بھیجنا جائز نہیں ہے مکہ، ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں. اور مکروہ ہے ان یقدم الانسان، ایک انسان ثقلہ اپنے سامان کو بھیج دے الی مکہ مکہ ویقیم بہا، اور اس میں ٹھہرا رہے حتی یرمی، یہاں تک کہ وہ رمی کر لے. فاذا نفر الی مکہ، پر جب مکہ کوچ کرے نزل بالمحصب، تو محصب میں اترے، ایک جگہ کا نام محصب، ٹھیک ہے. جب مکہ جانے لگے، مکہ کہاں سے مینا سے جب مکہ جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس جگہ کا نام محصب، ٹھیک ہے، وہاں پر رکا کر لے، تھوڑی دیر رک لے، ٹھیک ہے. ثم طاف، پھر جب مکہ پہنچ جائے تو کہتے ہیں ثم طاف بالبیت، تو بیت اللہ کا طواف کرے 7 اشواط، 7 چکر، لا یرمل فیہا، اس میں رمل نہیں. کہے رمل نہیں؟ میں نے بتایا کہ رمل اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہے، جس کے بعد سعی نہیں کرنا ہے وہاں رمل بھی نہیں ہے. سمجھ رہے سمجھ رہے ہو؟ تو اب چونکہ یہاں جو طواف ہو رہا ہے نا وہ جانے کا طواف ہو رہا ہے، اب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، طواف وداع کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. خانہ کعبہ سے جدائیگی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے طواف کیا جاتا ہے، اس کے بعد صحیح نہیں ہے اس لیے یہاں رمل بھی نہیں کرے گا، ٹھیک، کوئی کہہ رہے ہیں رمل نہ کرے اس میں. وہذا طواف الصدر، اور اس طواف کا نام کیا بچوں؟ طواف صدر. کیا ہے؟ طواف صدر. اسی طرح سے اس طواف کو طواف وداع بھی کہا جاتا ہے، طواف اضافت بھی کہا جاتا ہے، طواف آخر بھی کہا جاتا ہے، طواف واجب بھی کہا جاتا ہے، کئی طرح کے اس کے نام ہے. وہو واجب، اور یہ واجب ہے، الا علی اہل مکہ، مگر مکہ والوں پر، جو مکہ میں رہتے ہیں ان کا کب جدائی، ان کا جدائی نہیں ہو رہا ہے اس لیے ان کے لیے واجب نہیں ہے. جو میقات سے باہر سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اوپر یہ طواف کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان کو کر کے ہی جانا ہے. ثم یعود الی اہلہ، پھر لوٹ جائے اپنے گھر.